بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جواد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک پرسیپشنز۔ ایک ملک کا بادشاہ بہت رحم دل اور نیک تھا، رعایا کے حق میں بہت اچھا تھا، چنانچہ تمام رعایا اس سے محبت کرتی تھی اور اسے خوب دعائیں دیتی تھی۔ اسی ملک کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کی یہ خواہش تھی کہ اپنے نیک دل بادشاہ کی زیارت کی جائے اور اسے کوئی تحفہ دیا جائے۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میں بادشاہ کو ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں اسے کوئی تحفہ بھی دوں، تم مجھے مشورہ دو کہ میں بادشاہ کے لیے کیا تحفہ لے کر جاؤں۔ بیوی نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ بادشاہ کے پاس تو ہر چیز ہوگی، ہم اسے کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ ہاں، میرا ایک مشورہ ہے کہ ہمارے گھر کے پاس بہنے والے چشمے کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا ہے اور ایسا پانی پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگا، تو تم اس کے لیے یہ پانی لے جاؤ۔ کسان کو یہ تجویز پسند آ گئی اور اس نے اپنے چشمے سے پانی کے 2 گھڑے بھرے اور اپنے گدھے پر لاد کر بادشاہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد کسان بادشاہ کے محفل تک پہنچ گیا اور اس سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر بادشاہ کو تحفہ پیش کیا اور اسے بتایا کہ یہ میرے گاؤں کے چشمے کا پانی ہے اور ایسا میٹھا اور ٹھنڈا پانی آپ کے پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے گھڑے کا ڈھکن اٹھایا تو کئی ہفتوں کی سفر کی وجہ سے پانی میں بدبو پیدا ہو گئی تھی۔ وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو بادشاہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بآواز بلند کہا، ہم اس تحفے سے بہت خوش ہوئے اور خزانچی کو حکم دیا کہ اس کسان کے گھڑوں کو سونے سے بھر دیا جائے۔ کسان بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر چپکے سے کہا کہ پانی کو گرا دینا اور واپسی پر کسان کو اس رستے سے گزارنا جہاں ہمارے چشمے ہیں، تاکہ اس کو علم ہو کہ ہمارے پاس پانی کے کتنے چشمے ہیں اور ان کا پانی کتنا ٹھنڈا اور فرحت بخش ہے۔ چنانچہ جب کسان کو انعامات دینے کے بعد ان چشموں کے پاس سے گزارا گیا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا تحفہ کتنا حقیر تھا، لیکن بادشاہ نے اس کے حقیر تحفے کو بھی قبول کر کے اسے انعام سے نوازا۔ اس کے دل میں بادشاہ کے لیے محبت اور عقیدت اور بڑھ گئی۔ ہماری عبادات کا بھی یہی حال ہے۔ ہم جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں تو ہم اسے بہت اچھی سمجھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے لیے ختم نہیں ہو رہی۔ آپ خود ہی اپنی نماز کو دیکھ لیجئے، ہم سب کی نمازیں ٹھیک نہیں، ہم صرف اوپر نیچے ہوتے ہیں، کوئی بھی رکن صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے۔ کسی کے پاس نماز کے مسئلوں وغیرہ کا یا کسی بھی عبادات کے مسئلوں کا پتہ نہیں، بس جو بچپن میں بتایا گیا ہے وہی کرتے آ رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو نماز کے ترجمے کا بھی پتہ نہیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں، حالانکہ نماز ایک ایسی تسکین والی عبادت ہے کہ لوگوں نے سجدوں میں پوری راتیں گزاری ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے عبادات کو درست کرنا چاہیے اور اس طرح کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس مالک کو کچھ بھی نہیں دے رہے، عبادات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی دی، ہمیں خاندان دیا جس میں ہم خوشی خوشی رہتے ہیں، ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا کہ جس کا گننا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی عبادات کو درست کر لو اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کرو۔ جزاک اللہ۔